امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کا دن اتنا بڑا دن، اتنا سخت دن، میری امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بس اس کو یاد کر کے روئے جا رہے ہیں، چپ نہیں کرتے۔ یہ اسی نبی کی امت ہے جو بے راہ رویوں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ اسی نبی کی امت ہے جس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، دن کس طرح گزرتے ہیں، خود ہی امت سوچے۔ ماہ ربیع الاول میں چھڑیاں لگا کے، جھنڈے لہرا کے، جلوس نکال کے، نعرے لگا کے سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے حق ادا کر دی ہے، ہم نے اس محبت کا صلہ چکا دیا۔ حاشا وکلا، یہ فریب ہے، شیطانی فریب ہے جس سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا حق جب ادا ہوگا، جب زندگی شعور سنبھالنے کے بعد زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کے اسی پیغمبر کی اطاعت اور فرم برداری کو مقدم رکھا جائے، اس کی سنتوں اور طریقوں کو جب مقدم رکھا جائے، اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر یہی محبت کا اور ان دعاؤں کا صلہ چکانے کا انداز ہوتا تو خلفائے راشدین ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے، سارے صحابہ ہم سے کہیں زیادہ محبتیں کرتے تھے۔ وہ یہ ضرور کرتے تھے، وہ یہ ضرور کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبے میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آ گئے تھے۔ حدیث ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہرقل کے ساتھ ایک سوال جواب کی نشست میں معاملات ہمارے سامنے آئے تھے۔ یہ سورہ توبہ کی جو ایک آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 128، اس آیت مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو آیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک عظیم رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا، مشقت میں پڑ جانا اس پر گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی تمہارے لیے چاہنے والے ہیں، خیر کے حوالے سے حریص ہے کہ میری امت کے لوگوں کو ہر خیر مل جائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور بالخصوص اہل ایمان کے ساتھ تو انتہائی محبت کرنے والے ہیں اور رحمت و شفقت سے پیش آنے والے نبی ہیں۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین نے منافقین کا رویہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی سورت یا آیت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تنقیدی نگاہ ہوتی ہے
اور پھر یہ آپس میں اشارے کرتے ہوئے دوسروں پہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں. وہ دیکھنا ان کا اس کا جو آیت یا سورت پڑھی جا رہی ہوتی ہے انکار کی نگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنے ہی جیسے دوسرے کی طرف دیکھنا تائید لینا مقصود ہوتا ہے. جو میں اس کا انکار کر رہا ہوں یا اس کا استہزاء کر رہا ہوں تو دوسرے کی تائید لینا ہوتا ہے. اور پھر خوف ہوتا کہ ایمان والوں میں سے کسی نے ہمیں دیکھا تو نہیں. جی نہیں دیکھا. اب بظاہر وہ اس انداز سے اٹھ کے جاتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے بھی سمعنا و اطعنا کی نیت سے سنا ہے کہ سنا ہے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انصرفوا، پھر جب یہ اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کے رویوں کو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے اپنی رحمت سے، محروم کر کے دوری کر دیتا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آگے بڑھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ عظیم رسول ہے. من انفسکم، تمہیں میں سے. لقد جاءکم، یقیناً آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم رسول. آتا وہی ہے جو پہلے سے نہیں ہوتا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھے. آدم کی توبہ جب قبول ہوئی، آدم کو اللہ نے جب زمین پہ اتارا، حوا کو جب زمین پہ اتارا، تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جس میں اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا، وہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر ہی تو دعا مانگی تھی. یہ سب باطل اور جھوٹی اور کہاوتیں ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، سلسلہ نسب اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کے باپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے دادا کا نام ہے عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہے ہاشم. سلسلہ نسب ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ ہر وقت موجود تھے اور ہیں اور رہیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلب ہے. اور یہی وہ غلب ہے جو پچھلی امتوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. اور قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا لا تغلوا فی دین، اللہ کو غلو پسند نہیں ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کو غلو پسند نہیں ہے، مبالغہ آرائیاں پسند نہیں ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، آپ نے فرمایا میرے بارے میں ایسا غلو نہ کرنا، مبالغہ آرائیاں نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کر دیا. عیسیٰ اللہ کے بندے، انہوں نے ان کی شان میں غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا قرار دیا. کہا میری شان میں یہ غلو نہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. تو یہ اسی غلو کا حصہ ہے. اللہ نے واضح فرمایا یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس رسول عظیم رسول. اس نفس رسول میں دو عظیم پہلو آپ کی سیرت کے آتے ہیں سامنے. ایک تو یہ جو نفس رسول
سے آپ کی عظمت سامنے آ رہی ہے۔ رسالت کا منصب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ اور دوسرا، رسول کی لام پہ جو دو پیش ہے، ان دو پیشوں جس کو تنوین کہتے ہیں، اس کا معنی ہے عظیم۔ یہ آپ کی عظمت شان اور فضل کو نمایاں کرنے کے لیے لگتا ہے۔ رسالت کا منصب اللہ نے جس کو اپنے رسالت پیغام رسانی کے لیے چنا، وہ کتنا عظیم ہستی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے دنیا میں بھی ایک نظام ہے، سفارت کا نظام ہے کہ اپنے معاملات ہر شخص بذات خود نہیں، اپنے احکامات کسی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے، ذرائع ہے، اسباب ہے، اس ذریعے کو ہمیشہ اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے علم کے مطابق، جہاں خیانت نہ ہو، جہاں غلط بیانی نہ ہو، جہاں ملاوٹ نہ ہو، جو کچھ کہا جائے، جو کچھ دیا جائے، آگے وہی آگے پہنچایا جائے، اس میں کمی نہ کی جائے، زیادتی نہ کی جائے، کیونکہ وہ کمی اور زیادتی کا مرتکب وہ ہوتا ہے، لیکن آگے والے کی نظر میں اس کا جرم جو ہے بھیجنے والے مرسل پہ آتا ہے، اس لیے انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی کائنات کے لوگوں کو پیدا کر کے روئے زمین میں سب کے دلوں کو چیک کرتا ہے، جن کو سب سے زیادہ امین، امانت دار، جن کو سب سے زیادہ صادق، سچا، دیانت دار پاتا ہے، اللہ اپنی رسالت کے لیے اسی کو منتخب کرتا ہے۔ یہ ہے رسالت کا مسئلہ۔ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی نام اور القاب ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، سارے آپ کی عظمت شان کو نمایاں کرتے ہیں، لیکن لفظ رسول میں جو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پیغمبر کی شان اور عظمت نمایاں ہوتی ہے، کسی اور لقب اور تخلص یا وصف میں وہ چیز، وہ عظمت نہیں بیان ہو سکتی کہ اللہ نے جن کے دل کو کائنات میں موجود لوگوں میں سب سے بہتر، امین، دیانتدار اور صادق پایا، اپنی رسالت کے لیے، پیغام رسانے کے لیے، اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس شخص کا انتخاب کیا، چنا۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول، یقیناً آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک عظیم رسول، من انفسکم، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ذوی العقول مخلوقات تین کہلاتی ہے، عقل و فہم، علم اور ادراک کی صلاحیت اللہ نے جن مخلوقات کو نوازا ہے، وہ تین مخلوقات اکثر انسان، جن اور فرشتے، یہ ذوی العقول کہلاتے ہیں، جن میں ادراک، فہم و فراست، سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے پیدا کی، ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ یہ صرف تین مخلوقات ہیں، کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں۔ تو ان تین مخلوقات میں سے ایک نوری ہے، فرشتے، ایک ناری ہے، آگ سے پیدا کی گئی ہے، وہ جنات ہے، اور ایک خاکی ہے جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ بشر ہے۔ تو من انفسکم کہہ کر اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ خطاب خاکیوں سے، لقد جاءکم، قوم کے مخاطب جو ہے وہ خاکی ہے، بشر ہے،
فرمایا تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں میں سے. تو نفی ہو رہی ہے کہ نہ آپ نوری ہے نہ ناری، نہ آپ کا تعلق نوری مخلوق سے ہے نہ ناری مخلوق سے، نہ فرشتوں میں سے ہے نہ جنات میں سے ہے. آپ کن میں سے ہے؟ انسانوں میں سے. من انفسکم. اب جو لوگ نبی علیہ السلام کو نور کہتے ہیں انہیں دو طرح کے سوالات کا سامنا ہے، اعتراضات کا، کہ نوری مخلوق تو فرشتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے. آپ اللہ کے پیغمبر کو نوری مخلوق کہہ کر آپ کی شان گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے نوری مخلوق سے بہتر خاکی کو قرار دیا. لقد کرمنا بنی آدم. بنو آدم خاکی مخلوق ہے. اللہ نے سب سے زیادہ معزز محترم بحیثیت مخلوق جس کو قرار دیا ہے وہ خاکی مخلوق ہے. اگر آپ نوری مخلوق میں آپ کو گنتے ہیں تو گویا کہ آپ ہی اللہ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ آپ کے مرتبے کو کم کر رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، مخلوق نہیں ہے، نوری مخلوق سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا جز ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی کو آپ نے خالق مانا. اللہ خالق ہے. پھر لم یلد ولم یولد کا مفہوم کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، تو پھر لم یلد ولم یولد کی مخالفت ہے قرآن مجید. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، کہو اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی سے نکلا ہے. ہم عام مانا کرتے ہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ. تو نور من نور اللہ قرار دینے سے واضح اللہ کے اس قرآن کی مخالفت ہوتی ہے جو اللہ نے واضح انداز میں فرمایا لم یلد ولم یولد. اور تیسری کوئی شکل ہے نہیں کہ انہیں نور کہہ کر اس درجے میں لے جایا جائے. تو لہذا اللہ کے پیغمبر کا تعلق نہ نوری مخلوق سے ہے نہ ناری سے، آپ کا تعلق خاکی مخلوق سے ہے. جس طرح خاکی مخلوق، کیونکہ آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، یہ کون ہے؟ دادا پر دادا یہ سلسلہ نسب اٹھے، یہ کون ہے؟ اور پھر جن سے خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے آئے، یا پھر کہو یہ خطاب نوریوں سے ہے کہ تمہارے پاس تمہارے تم میں سے ایک رسول آئے. اگر خطاب مجھ سے ہے، آپ سے ہے، خاکیوں سے ہے، تو پھر ماننا پڑے گا آپ کا تعلق خاکی مخلوق سے ہے. اور یہ ماننا اس میں عظمت شان ہے، نہ کہ آپ کی شان میں تنقیص ہے، کیونکہ نوری مخلوق کا درجہ خاکی مخلوق سے کم ہے. اللہ رب العالمین ٹھیک ہے وہ فرما بردار ہے، وہ اطاعت گزار ہے. بحیثیت مخلوق دیکھنا ہے، بحیثیت افراد نہیں دیکھا جاتا. بحیثیت مخلوق اللہ نے سب سے اونچا درجہ جس مخلوق کا رکھا ہے وہ بنو آدم، انسان، وہ بشر. اللہ نے سب سے مخلوقات میں زیادہ درجہ جس مخلوق کو دیا وہ بشر ہے. اور افضل البشر پوری کائنات میں اللہ نے آدم وما سواہ، جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے ان تمام کا سردار اللہ نے بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کی شان ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم.
عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی بھی تکلیف میں پڑ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ہے امت کے ساتھ محبت، یہ ہے لوگوں کے ساتھ محبت۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عالمین کے لیے رحمت۔ تکلیف اللہ کے پیغمبر کو، انسان تو انسان، حیوان کی برداشت نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ باغ میں گئے ہی تھے کہ ایک اونٹ جو اس باغ میں کھڑا تھا وہ دوڑتا ہوا اللہ کے پیغمبر کی طرف بڑھا اور نبی علیہ السلام کے سامنے گردن جھکا کے اونٹ رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں آنسو ٹپک رہے تھے اونٹ کے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور فرمایا من رب هذا الجبل، لمن هذا الجبل، کون ہے مالک اس اونٹ کا، کس کا ہے یہ اونٹ؟ ایک انصاری نوجوان نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا ہے۔ فرمایا الا تتق اللہ فی هذه البہیمہ، تیرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ اللہ سے تو نہیں ڈرتا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ وزن رکھتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے خوراک مہیا نہیں کرتا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ نبی علیہ السلام ایک انصاری صحابی کو ڈانٹ رہے، ایک جانور کی تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو انسان ہے نا، یہ تو جانور ہے، جاندار چیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو وہ رحمۃ للعالمین ہے جو کھجور کے خشک تنے کو گلے سے لگائے کرے، کھجور کے خشک تنے کو چپ کرا رہے تھے۔ کھجور کا تنا جب رو رہا، آپ کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی اللہ کے پیغمبر میرا غلام جو ہے وہ پڑھائی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا سامان بنوا دوں، ایسی چیز بنوا دوں کہ آپ اس جو بھی سامان بنا کے دوں جس کو دوسرے الفاظ میں ہم آج ممبر کہتے ہیں۔ اس وقت لفظ ممبر اس نے استعمال نہ کیا کہ کوئی ایسی چیز بنوا کے دوں کہ آپ اس پہ بیٹھ جایا کریں اور خطاب کیا کریں، آرام سے بھی بیٹھ جائیں گے اور سب لوگ بھی سامنے ہوں گے اور سارے لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے۔ آپ نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی، پھر پیغام بھیجا کہ ہاں بنوا دو۔ تو اس نے غابہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی ایک لکڑی، حدیث میں آتا ہے چھاؤ کا درخت تھا، اس کی لکڑی کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے لیے ممبر تیار کیا جس پر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو جس دن وہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جلوہ آور ہوئے، خطبہ شروع کیا، کھجور کا وہ تنا بلک بلک کے رونے لگا کہ آج میں اس سعادت سے محروم ہو گیا، اللہ کے نبی مجھ سے دور چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے رونے کی آواز کو ہم نے سنا، روتا ہوا اللہ کے نبی نے اس تنے کو دیکھ کر آپ ممبر سے نیچے اترے اور جا کے تنے کو گلے سے لگا کے چپ کرا رہے، کھجور کے تنے کو۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح رونے لگا جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرائے اور وہ ہچکیاں لے کے روتا ہے، پھر آخر میں وہ تنا اس طرح ہچکیاں لینے لگا۔
اللہ کے نبی نے اسے چپ کرایا اور پھر ان کا ارشاد فرمایا. یہ ہے رحمت للعالمین. آپ کسی انسان پر کیا زیادتی اور ظلم کر سکتے ہیں کہ جمادات کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے. جمادات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ آپ کی رحمت کے یہ پہلو نمایاں. ایسے رحیم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج نماز لمبی پڑھاؤں گا. جمعہ کی نماز پڑھائی، آپ نے مختصر سی نماز پڑھائی. صحیح مسلم میں ہے جمعے کی نماز جمعے کی نماز پڑھائی اور مختصر سی نماز پڑھائی. کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ آج نماز لمبی پڑھاؤں گا، لیکن جب نماز شروع کی تو پیچھے بچوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. دل میں خیال آیا کہ ان کی مائیں کتنا پریشان ہو رہی ہوگی کہ نماز میں ہے، بچے رو رہے ہیں، اس لیے میں نے نماز کو چھوٹا کر دیا. بچوں پہ محبت، عورتوں کے ساتھ شفقت. عزیز علیہ ما عنتم کہ تکلیف اللہ کے پیغمبر کو تمہاری برداشت نہیں ہوتی. ایسے نبی اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ایسا نبی بھیجا ہے تمہارے پاس جو تمہیں میں سے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہے. صحیح مسلم ہی میں ہے کہ ایک رات نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور پھر رونے لگ گئے اللہ کے پیغمبر. اتنا روئے کہ اللہ نے جبریل کو آواز دی، یا جبریل اذهب الى محمد فاسألہ وربک اعلم. میں تو ویسے جانتا ہوں میں جبریل، لیکن پھر بھی تو جا میرے نبی سے پوچھ لیا کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں. وربک اعلم، جبریل میں ویسے جانتا ہوں لیکن یہ نظام ہے اللہ کا. جاؤ پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیونکہ یہ بات آگے بھی پہنچانی تھی نا امت تک پہ، اس لیے یہ نظام ہے. جبریل امین ہے، واپس گئے. اے رب العالمین، تیرا نبی اپنی امت کا درد لیے بیٹھا ہے اور رو رہا ہے اس لیے کہ اللہ میری امت کو قیامت کے دن معاف کر دینا. میری امت کو قیامت کے دن، میری امت قیامت کے دن پریشان ہوگی. اس کو دیکھ کر روئے جا رہے ہیں، سوچ کے روئے جا رہے ہیں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. قیامت کا دن اتنا بڑا دن، اتنا سخت دن، میری امت کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. بس اس کو یاد کر کے روئے جا رہے ہیں، چپ نہیں کرتے. یہ اسی نبی کی امت ہے جو بے راہ رویوں میں زندگی بسر کر رہی ہے. یہ اسی نبی کی امت ہے جس کی راتیں کس طرح گزرتی ہیں، دن کس طرح گزرتے ہیں. خود ہی امت سوچے. ماہ ربیع الاول میں چھڑیاں لگا کے، جھنڈے لہرا کے، جلوس نکال کے، نعرے لگا کے سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے حق ادا کر دی ہے، ہم نے اس محبت کا صلہ چکا دیا. حاشا وکلا، یہ فریب ہے، شیطانی فریب ہے جس سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. یہ محبت کا حق جب ادا ہوگا، جب زندگی شعور سنبھالنے کے بعد زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کے اسی پیغمبر کی اطاعت اور فرم برداری کو مقدم رکھا جائے، اس کی سنتوں اور طریقوں کو جب مقدم رکھا جائے. اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا اگر یہی محبت کا اور ان دعاؤں کا صلہ چکانے کا انداز ہوتا تو خلفائے راشدین ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے، سارے صحابہ ہم سے کہیں زیادہ محبتیں کرتے تھے. وہ یہ ضرور کرتے تھے، وہ یہ ضرور کرتے. انہیں پتا ہے کہ اس حق کا، اس کا صلہ کیا بنتا ہے، تقاضا کیا بنتا ہے. کہ جبریل کہہ رہے اللہ تیرا نبی روئے جا رہا ہے،
اپنی امت کے قیامت کے دن کی پریشانی کو دیکھ کر چپ نہیں کرتے. فرمایا جاؤ میرے نبی سے کہو چپ ہو جاؤ، قیامت کے دن تیری امت کے حوالے سے تجھے خوش کر دوں گا. یہ پیغام سنا تو آنسو تھمے محمد رسول اللہ علیہ وسلم. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف ہے اس کو کتنا دیکھ کر تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو کہ تکلیف کا سوچ کر روئے جا رہے ہیں کہ میری امت تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. فرمایا لوگوں لکل نبی دعوت مستجابت، ویسے انبیاء سارے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن ایک دعا کا اللہ نے ہر نبی کو حق دیا کہ وہ تو ہے ہی مستجابہ. ایک چیز تو جو مانگو گے ملے گی، ایک دعا کا تو باقاعدہ حق دیا مستجاب ہونے کا ہر نبی کو. فرمایا ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی، اختبات ہو شفاعت لامتی یوم القیامہ. میں نے اس حق کو چھپا کے رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا اللہ تو نے ایک دعا کی قبولیت کا جو حق دیا تھا آج میں وہ استعمال کرتا ہوں. مانگ میرے نبی، میں کہوں گا اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف کر دے. یہ ہے نبی، یہ ہے وہ نبی جن کی اطاعت ہمیں اچھی نہیں لگتی، جن کا راستہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. جس کی تہذیب و ثقافت ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم اپنے ماحول پر جو اثرات مرتب کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ مغربی تہذیب کے ہیں، ہندی تہذیب کے ہیں. خوشیوں میں، غمیوں میں، رہن سہن میں، آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. ہم ایک نوجوان سے بھی کہیں کہ شلوار تخنے سے نہ رکھ، وہ کہتا ہے دفتر میں تو چلو چل جاتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. وہ حقیر انداز سمجھتا ہے اس کو، یہ حقیر ہے. ایک چھوٹی چھوٹی بات، عقیدے اور عمل کی باتیں تو کہاں چلی جاتی ہے، توحید کی غیرت کہاں ہے ہمارے سینوں میں. نماز تراویح کی حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ ایک دن آپ نے جماعت سے پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی، تیسرے دن پڑھائی، چوتھے دن لوگ ہجوم جمع ہے، ہجوم. آپ نہیں آئے، کھنکار رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پتا چلے کہ ہم آئے ہوئے ہیں، نہیں آئے. صبح ہوئی، فرمایا تمہارا یہاں موجود ہونا مجھ پہ مخفی نہ تھا، مجھے پتا تھا تم آ چکے ہو، لیکن میں کیوں نہیں آیا. خشیت ان یکتب علیکم، میں مسلسل تراویح جماعت سے پڑھا رہا تھا اور تمہاری تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. اللہ بھی یہ ادائیں دیکھ رہا ہے، کہیں مجھے ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ اللہ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھنا تم پر فرض نہ کر رہے. فرض ہو جاتی تو پھر تو مشقت میں پڑ جاتا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ فرض نہ کر دی جائے یہ بات. وہ بھی کیوں کہ اگر فرض ایک بڑھا دیا میری امت کے لیے تو میری امت کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے. عزیز علیہ ما عنتم کا معنی یہ ہے حریص علیکم. حریص حرص ہے، حرص مبالغے کا وزن ہے. حریص بہت ہی زیادہ حرص اور لالچ اور چاہت ہے آپ کے دل میں تمہاری خیر کے حوالے سے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی تمہیں مل جائیں، آخرت کی بھلائیاں بھی تمہیں. حتیٰ کہ کفار، آپ رحمت للعالمین ہیں، کفار پر بھی آپ کی رحمت کے اثرات ہیں. حریص ہے کہ ایمان میں داخل ہو جائیں. لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اللہ یکونوا مؤمنین. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سورۃ الشعراء میں، میرے نبی مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اس پریشانی اور غم میں کہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، یہ غم ہے.
وہ یہی مثال ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم والا واقعہ جو پیش آیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ وہ یہی وجہ تھی کہ سرداران قریش آئے ہوئے، آپ کی باتیں توجہ سے سن رہے ہیں، آپ کو کچھ امید لگی کہ شاید یہ اسلام میں آ جائے گا۔ ایسی حالت میں ایک نابینا اور غریب صحابی عبداللہ بن ام مکتوم چلے آئے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے، تو ان کا آنا آپ کو ناگوار لگا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ یہ لوگ ان غریبوں کی مجلسیں قبول نہیں کرتے، یہ میرے ساتھ بیٹھیں گے، یہ اٹھ کے چلے نہ جائیں، بس صرف اس لیے یہ لالچ تھی، یہ چاہت تھی کہ یہ ایمان میں آ جائے، پھر سب کچھ سیکھ لیں گے۔ لیکن ابھی چونکہ ان کا انداز ہے کہ غریبوں کے ساتھ یہ بیٹھتے نہیں، ان کی آمد سے یہ اٹھ کے چلے نہ جائے، کاش ابھی نہ آتے، یہ دل میں ہلکا سا خیال آیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ کے ماتھے پہ تیوریاں آ گئی، آپ کو اچھا نہ لگا کہ ایک کیوں آیا ہے نابینا۔ اے نبی یہ تو دیکھیں، وہ پاک ہوں یا نہ ہوں، یہ جو آیا ہے یہ کون ہے؟ یہ تو آپ کی تعلیمات کو قبول کر چکا ہے۔ تو وہاں بھی نبی علیہ السلام کا یہ حرص کہ کسی طریقے سے یہ ایمان میں آ جائے، کفار اسلام لے آئے، یہ چاہت تھی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں لوگ۔ فرمایا لوگوں، ایک خدا خطاب میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جہنم کی آگ کی طرف کود رہے ہو، میں تمہاری پشت سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگ ہے نہ جاؤ، آگ ہے نہ جاؤ۔ تمہیں وہ آگ نظر نہیں آ رہی، تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن ہے وہ آگ، تم کود رہے ہو آگ کی طرف، اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ نہ جاؤ آگ میں، یہ آگ ہے، جل جاؤ گے اس میں۔ یہ آپ کی دعوت کا انداز کیوں ہے؟ اسی لیے کہ حریص ہونا رہی، دنیا آخرت کی ہر بھلائی چاہیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک خاتون سیدہ ام قیس رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ نے بچہ اس سے لے کر اپنی گود میں بٹھا دیا، بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، کہا کوئی حرج نہیں، پانی لے آؤ۔ بچوں سے شفقت اور محبت کا انداز۔ آپ کے سامنے ایک بچے کو لایا گیا دم کرنے کے لیے کہ آپ دعا کریں اس کے لیے، جس کو ہم دم کہتے ہیں۔ وہ بچہ گلے کے مرض میں مبتلا تھا۔ آج بھی دیہی علاقوں میں، گاؤں گوٹھوں میں نا، بچے گلے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو بڑے بوڑھے، زیادہ تر بڑی بوڑھیاں جو ہے نا، ان کو اصطلاح ہے کہ ہاتھ لگائے، ان کے گلے حلق میں انگوٹھا ڈال کر اوپر اٹھاتی ہیں، بچہ چیختا ہے، ادھر گلا بھی دباتی ہیں، بچہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، علاج تو ہے یہ، وہ کوا گرا ہوتا ہے، ورم اندر آئی ہوتی ہے۔ یہ علاج کرتے ہوئے بچے کا دیکھ کر نبی علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فرمایا لما تصغرون اولادکم، بچوں کو کیوں تکلیف پہنچاتی ہو؟ لما تصغرون اولادکم، بچوں کو کیوں تکلیف پہنچاتی ہو؟ ان کے گلے دبا کر، ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے بچوں کو نہ تکلیف پہنچایا کرو۔ اللہ کے پیغمبر، یہ گلے کا مرض ہے، فرمایا عود ہندی لے لیا کرو، عود ہندی لے لیا کرو، اور اس کے قطرے ناک میں ڈال لیا کرو، یہ مرض خود بخود دور ہو جائے گا۔ عود ہندی لے کر اس کے تھوڑے تھوڑے قطرے ڈراپس کی شکل میں ناک میں ڈالو، حلق کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر سینے پہ ورم آ جائے، جگر کے معاملات خراب ہو جائیں، تو فرمایا اسی عود ہندی
کہ قطرے حلق میں ڈالا کرو، ناک میں نہیں، پھر لزوم کیا کرو، حلق میں ڈالے کرو، ڈراپس اس کے کوئی تیل وغیرہ یا پانی بنا کر حلق میں ڈالا کرو، تمہارے جگر کے امراض اور یہ سینے کے ورم، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ان بچوں کو یہ تکلیف نہیں دیا کرو، یہ ہے رحمت للعالمین۔ کیا ایسا علاج کہ جس میں تکلیف، اس کا نعم البدل جو موجود ہے اس کو اختیار کرو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم تک کی تشریح تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کی پوری تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔